إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شیء قدیر. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے کئی دروس سے ایک عنوان ذلت کے اسباب کیا ہیں، اس عنوان کے تحت بہت ساری باتیں قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم نے دیکھیں. ان تمام باتوں کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ بنے کہ دنیا میں آخرت میں عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اور بعض اعمال ہیں، اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے ذہن میں ہوتی ہیں، انہیں وہ عزت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اپنے ذہن میں ہوتی ہیں جنہیں وہ ذلت کا ذریعہ سمجھتا ہے. لیکن حقیقی ذلت وہ ہے جو قرآن اور سنت کی صورت میں یا اس کی روشنی میں ذلت ثابت ہو. وہاں سے ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ ذلت ہے. مثال کے طور پر ایک انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور حق سامنے آنے کے بعد وہ اس حق کو قبول کر لیتا ہے، عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق مان لوں گا، اپنی غلطی مان لوں گا تو میں بے عزت ہو جاؤں گا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی غلطی پر اڑے رہتے ہیں. وہ غلط رہنا پسند کر لیتے ہیں لیکن غلطی مان کر صحیح ہو جانا پسند نہیں کرتے ہیں. ان کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ غلطی کا قبول کرنا ذلت ہے، جبکہ اللہ کے ہاں معاملہ الٹا ہے. اللہ کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ غلطی کا مان لینا اللہ کے ہاں بھی اور بندوں کے ہاں بھی عزت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو ہم اپنی عقل سے طے کریں کہ کیا عزت ہے، کیا ذلت ہے، کون سا عزت کا ذریعہ ہے، کون سا ذلت کا ذریعہ ہے. ہم بہت بڑی غلطی کریں گے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ذریعہ ہے عزت کا اور کیا ذلت کا ذریعہ ہے. بہت سے لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا عزت آ جائے گی، دنیا میں عہدہ مل جائے گا عزت آ جائے گی. لیکن آج کتنے مالدار لوگ ہیں جو ذلت کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی اپنی بدکردار ہونے کی وجہ سے. کتنے سیاست داں ہیں، ہر چلتا پھرتا آدمی ان کی عزت اچھالتا ہے، کوئی عزت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کارکردگی غلط ہے، ان کی زندگی غلط ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ عہدہ ملنے سے یا مال آ جانے سے واقعی آدمی عزت دار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اسباب اور وسائل میں سے ہے عزت پانے کے، لیکن یقینی طور پر صرف مال آ جائے اور عہدہ آ جائے عزت مل جائے گی، کنفرمیشن اس کا نہیں ہے. مال آ کے بھی اور عہدہ مل کے بھی آدمی ذلیل کا ذلیل رہ سکتا ہے اگر اس کی زندگی صحیح نہ ہو. عزت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے.
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا الا ترون ہا ہنا، یہاں دیکھتے نہیں؟ اور آسمان کی طرف اشارہ کیا الا ترون ہا ہنا، اور کہا کہ ان الامر من ہا ہنا، فیصلہ وہاں سے آتا ہے۔ فیصلہ کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ پھر اللہ جیسے فیصلے کرتا ہے زمین میں وہی ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عزت کے فیصلے کرے اور ذلت آئے، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ ذلت کے فیصلے کرے اور آدمی کو عزت مل جائے۔ نہیں ہوتا ایسا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا اللہ کچھ چاہے اور ہو کچھ، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کائنات میں اللہ کی مشیت چلتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت کا جو خاکہ دنیا کا بنا ہوا ہے وہ اس میں نہ سوچے، اس میں نہ جیے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ قرآن و سنت میں کس چیز کے ذریعے سے عزت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بعض اوقات آدمی دین پر چلنے کو بھی ذلت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ داڑھی رکھ لوں گا، شرماتا ہے۔ نماز پابندی سے پڑھوں گا، لوگوں کے سامنے شرماتا ہے۔ کلیگز دیکھیں گے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، بہت تو دھارمک ہے، ہاں بہت تو کمیونل ہے، بہت تو کٹر پنتھی ہے۔ داڑھی بھی کاٹ لیتا ہے، نمازیں بھی چھوڑتا ہے، اور بہت سارے احکام چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے ساتھ گناہوں میں بھی شریک ہو جاتا ہے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک پرندہ ہوں، میں کوئی نئی نسل کا پرندہ نہیں، میں بھی تمہاری ہی ریوڑ کا ایک جانور ہوں۔ اپنے آپ کو ان کا پارٹ بتانے کے لیے، ان کا حصہ ثابت کرنے کے لیے، ہم تم دوست بتانے کے لیے وہ دین کو چھوڑ دیتا اور اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے عزت میری بچے گی۔ لیکن شرمندگی اور ذلت یہ ہے کہ بعض اوقات اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے غیر مسلم دوست بولتے ہیں ارے جان نماز کا ٹائم ہوا، یہی کیا بیٹھا ہمارے ساتھ؟ وہ مؤذن کی آواز سن کے نہیں اٹھتا۔ ایک ایسا انسان جو اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے، وہ اس کو شرم دلاتا ہے، کہتا ہے جا نماز پڑھ، تمہارے اللہ کی طرف سے دیکھ، تم کو اذان ہو رہی نا، تمہارے اس میں نماز ہے کہ نہیں ہے؟ تو جاتا ہی نہیں، جا نماز پڑھ۔ وہ بولتے ہیں تو ذلیل ہو کے اٹھتا ہے اور پھر نماز کو جاتا ہے۔ کیا فائدہ کہ ایک مومن ندا لگا رہا ہے، اذان دے رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ جان چکا ہے، پھر بھی نہیں جائے، اور ایک غیر مسلم جو اللہ کو، اسلام کو، قرآن کو نہیں مانتا، اور وہ یاد دلائے جا نماز کو جائے، وہ شرم دلائیں روزہ نہیں تو، آفس میں جا کے پیون کو کہیں کہ جاؤ بھائی ایک چائے تو لے آؤ، بولے صاحب میں چائے کیوں نہیں لایا؟ بولے صاحب میں سمجھ رہا تھا آپ کا رمضان چل رہا نا، روزہ ہے آپ کا، مجھ کو سکھائے گا اسلام کیا ہے؟ معاف کرنا صاحب غلطی ہو گئی، مجھ کو نہیں معلوم تھا آپ اسلام پہ نہیں چلتے، میں تو سمجھا آپ مسلمان ہیں تو اسلام پہ چلتے ہوں گے، مجھے کیا معلوم، میں 4 بار لا کے دوں گا آپ کو چائے، میرا کیا بگڑتا ہے؟ لیکن اچھا معلوم پڑا مجھے آج کہ آپ اسلام پہ نہیں چلتے ہیں۔ ہمارے بازو میں، پڑوس میں بچے روزہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ نہیں۔ سمجھدار انسان، پڑھے لکھے انسان، صحت مند، ہٹے کٹے، کوئی پرابلم نہیں، مجھے کیا معلوم ہے؟ ایسا بھی چلتا ہے اسلام میں، تو اس کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ اور وہ سوچتا ہے جو ان کے بھگوان کا نہیں ہوا، ان کے اللہ کا نہیں ہوا، وہ میرا کیا ہوگا؟ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ I cannot trust him۔ یہ اس کے معبود کا نہیں ہے، یہ اس کے رب کا نہیں ہے، تو یہ سب کا کیا ہوگا؟ یہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وفاداری اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کرپٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم توڑ سکتے ہیں۔ یہ چائے نہیں چھوڑ سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو یہ پھر اپنا دین دھرم صاحب چھوڑ سکتا ہے وقت آنے پہ۔ جتنی بڑی نیڈ ہے
اتنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا دین کو چھوڑنا. چائے پی سکتا ہے، یہ چائے کے لیے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اتنی معمولی چیز کے لیے. تو پھر یہ آدمی بڑا مسئلہ آئے گا تو کیا نہیں چھوڑے گا؟ اسلامی چھوڑ دے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے لیے اپنا پورا دین آدمی بیچ دے گا. اس کی نگاہ میں ایک یہ باس ہے، یہ بڑے عہدے پر ہے، وہ چپراسی ہے، پیون ہے، وہ یہ لاکھوں کا پیکیج اس کا ہے، وہ بیچارہ ہزاروں میں جی رہا، ابھی سانس لے رہا. لیکن اس کے سامنے یہ ذلیل ہے، اس سے نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا اس کو. اس کی نگاہ میں یہ ذلیل ہے، سارے عہدے کے، سارے اتھارٹی کے ساتھ اور پیسوں کے ساتھ اور سب کچھ کے ساتھ یہ اس کو دبا سکتا ہے، یہ اس کو ڈانٹ سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے دل میں عزت نہیں پا سکتا ہے. تو چپراسی کے سامنے یہ ذلیل ہو سکتا ہے. کب؟ جب اللہ کا تو نہیں بنا، اللہ کا تو نہیں بنا، تو اللہ کے دین پہ نہیں ہے. اللہ کے دین پہ اگر تو ہو تو تیری زندگی میں دینداری اگر ہے، تیری زندگی اگر بااصول ہے، تو بڑے سے بڑا آدمی بھی تیرے آگے جھکے گا، دبے گا. یہ آدمی الگ ہے. بااصول انسان کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، پھر اس کو عہدے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. ڈسپلن آدمی کا ایک اپنا پاور ہوتا ہے. بااصول آدمی اپنے اصولوں کا پابند ہوتا ہے، لیکن وہ غالب ہوتا ہے. تو غالب آنے کے لیے اصولوں سے مغلوب ہونا پڑتا ہے. جو آدمی اپنے اصول، جو صحیح اصول ہیں، ان میں جکڑا ہوا نہ ہو، ان میں مغلوب نہ ہو، ان کے اندر بندھا ہوا نہ ہو، ایسا آدمی غلبہ نہیں پا سکتا ہے. غالب آنے کے لیے پہلے حق سے مغلوب ہونا پڑتا ہے. تو دنیا میں یاد رکھیں کہ لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے، اس سے ذلیل ہوگا، اس سے عزت ملے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت اور ذلت کے تعلق سے جاننے کے لیے ضروری ہے انسان کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھے، سماج کو نہیں دیکھے. سماج کے قانون بدل جاتے ہیں، سماج کے قانون وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے تھے. ہم لوگ بچپن میں کوئی چڈی پہن کے باہر نکلے تو ہنستے تھے، اتنا بڑا آدمی دیکھو چڈی پہن کے گھوم رہا. پولیس کو دیکھ کے کتنے لوگ ہنستے تھے. لیکن آج پولیس بھی پینٹ میں آ گیا، لیکن پڑھے لکھے لوگ چڈی پہ چلے گئے. فیشن ہو گیا، یہ بدلتے رہتا ہو. پہلے جو چیز ذلت سمجھی جاتی تھی، اب کیا ہو گئی؟ وہ فیشن بن گئی. پہلے کوئی آدمی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے نکلے باہر تو کیا رہے تیرے باپ کے پاس پیسے نہیں، کیا بولتے تم لوگ؟ ہاں، کالج کو اگر کوئی آئے، غریب لوگ ہیں کیا تم لوگ؟ ایسے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آ رہا کالج کو. وہ ذلت تھی. بچہ پیبند لگا کے اگر باپ بولے سلا لینا، اگر پھٹا ہے تو سلا لے، جا ہمارے چچا ٹیلر ہیں ان کے پاس جا، اس کو سلا، تھوڑا سا پیبند اس پہ لگا اور جا کالج کو پڑھ. ہم نے بھی ایسے ہی کیے. اور تم نے کیے رہیں گے، ہم لوگ تھوڑی کریں گے ایسے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جاؤ گے؟ ہمیں مذاق اڑائیں گے لوگ. آج آدمی کیا کر رہا ہے؟ ڈھونڈ رہا دکان میں وہ پھٹا ہوا جینس دو. پھٹا ہوا خرید رہا ہوں، یہ نان پھٹا ہوا کتنا ہے؟ یہ اتنا ہے. وہ پھٹا ہوا کتنا ہے؟ اس سے مہنگا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹائل میں پھٹا ہوا ہے، اس پہ پیوند لگا ہوا ہے، ہائی لیول کا پیوند ہے اس کے اوپر. کل کچھ تھا، آج کچھ ہے. دنیا بدلتے رہتی. کل جو عزت کی چیز تھی آج ذلت کی ہے، کل جو ذلت کی چیز تھی آج وہ شہرت اور فیشن کی چیز ہے. ایسی دنیا کی اصولوں پہ آپ چلو گے، جو لوٹے میں ڈالے تو لوٹا بن جائے، گلاس میں ڈالے تو گلاس بن جائے، بوتل میں ڈالے تو بوتل بن جائے، جس کا کوئی اپنا اصول نہ ہو. سماج بدلتا رہتا ہے. ایسے سماج کے اصولوں کو آپ اپنے لیے طرز حیات بنائیں. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ بدلتے ہوئے کے حساب سے بدلنے لگو، آپ کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہ ہو. آدمی کیا
कामयाब इंसान वो है, वाकई आदमी, मर्द आदमी वो है जो समाज को बदले। कमज़ोर आदमी वो है जिसको समाज बदल दे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास एक सोच होती है, जिनके पास एक फ़िक्र होता है, जिनके पास उसूल और ज़ाब्ता होता है। जब वो समाज में आते हैं तो वो समाज को बदलते हैं, क्योंकि वो बदलते नहीं हैं। दूसरे कुछ लोग होते हैं बेचारे गरीब, जिनके पास अपना कुछ नहीं होता है। उनके पास ना कोई सोच होती है, ना कोई उनके पास उसूल होते हैं, ना कवायद होते हैं, न तर्ज़ हयात उनके पास होता है। वो जैसा देश वैसा भेस, जहाँ जाएंगे जैसी हवा चलेगी वैसे बदलेंगे। ये ज़िल्लत है, ये ज़िल्लत है। इज़्ज़त यह है कि इंसान अपने उसूलों पर बाकी रहे। ऐसे आदमी को लोग देख के बोलते नहीं वो अपने उसूलों पे है। लेकिन जो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ऐसा अगर कोई आदमी हो, ऐसे आदमी की वैल्यू नहीं होती है। भाई ये आदमी कभी बदल सकता, इस पे रिलाय नहीं कर सकते। तो याद रखें कि समाज के हिसाब से अपने आप को कैसे भी बदल ले आदमी, ये आदमी मजबूत नहीं है और ये इज़्ज़त नहीं है। ये इज़्ज़त नहीं है, ये ज़िल्लत है। आदमी वाकई उसके पास उसूल, लेकिन सवाल पैदा होता है कि उसूल कौन से, उसूल कौन से? लोगों के बनाए हुए, घर के बने हुए, अक्ल के बने हुए, दुनिया में तजर्बा करके बने हुए, अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए हैं। दुनिया में अगर कामयाब होना है तो आदमी को चाहिए कि उन उसूलों को अपनाएं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको मिलते हैं। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला का मशहूर वाक़या है, जब गए बैतुल मक़दिस, उस वक्त में सहाबी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपको इस लिबास में लोग देखेंगे ना, बड़े बड़े लोग मिलने वाले आपको इस लिबास में देखेंगे और इस हाल में देखेंगे, इस तरह से उठा के आप नहर में चल रहे हैं और मरियल ऊँटनी को लेके आए, पैबंद लगे हुए कपड़ों में आपको छोटा समझेंगे वो लोग। आपका मतलब वो लेवल है, उस हिसाब से मुसलमानों का खलीफा और अमीरुल मोमिनीन है, उनके सामने ऐसा आप नहीं जाना चाहिए। तो क्या कहा था? कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबियों कैसी बात करता है। हम लोग जलील थे, हम जलील कौम थे। अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए से हमको इज़्ज़त दी। अगर इस्लाम की बजाय किसी और चीज़ से हम इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह फिर से हमको वैसी जलील कर देगा जैसे पहले थे। सहाबा ये मानते थे कि हमारी इज़्ज़त इस्लाम में है। और आज के दौर के कितने सारे मुसलमान हैं, वो इस्लाम से अपने इंतिसाब को ज़िल्लत का ज़रिया समझते हैं। ज़रा पढ़ा लिखा हो जाएगा, बड़ी पोस्ट पे चला जाएगा, उतना ज़्यादा सेक्युलर हो जाएगा वो, उतना ज़्यादा अपने आप को इस्लाम से डिस्टेंस करेगा वो। चाहे दुनिया की निगाह में आदमी इज़्ज़त पा ले, रब्बुल आलमीन की निगाह में इज़्ज़त मिलना असल है। वहाँ तो ज़लील हो गया, अर्श वाले के सामने ज़लील हो गया, चाहे फ़र्श वालों के सामने वक्ती तौर पर इज़्ज़त मिल जाए उसको। लिहाजा एक मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि वो देखे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाकई इज़्ज़त के असबाब क्या हैं। आइए कुछ और चीज़ें हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे दुनिया में ज़िल्लत आती है। और मैं समझता हूँ आज का जो हमारा दर्स होगा ये आखिरी कुछ चीज़ें होंगी, तो आप लोग भी थकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। वरना बोले कब तक ज़िल्लत, इज़्ज़त का कुछ है क्या नहीं। हाँ, मुसलसल ज़िल्लत ज़िल्लत ज़िल्लत। लेकिन ज़िल्लत के असबाब से उसको एकदम कम कर दो। हाँ, कम किया, उसके मिड फ्रीक्वेंसीज को कम कर दो। हाँ, अच्छा
اگر ہم ذلت کے بارے میں جانیں گے کہ واقعی ذلت کے اسباب کیا ہے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ کسی درس میں ہم عزت کے اسباب کیا ہیں وہ بھی دیکھیں گے، کہ وہ بھی ایک اچھا عنوان ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو. اب سیٹیاں بجا رہا ہو. وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ایک بندے کو یا ایک قوم کو عزت سے نوازتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ہم وہ بھی دیکھیں گے. اس میں ایک سبب جو ذلت جس کے ذریعے سے آتی ہے وہ ہے شہرت پسندی، شہرت چاہنا. بظاہر یہ چیز عزت کا ذریعہ دکھائی دیتی ہے لیکن ہے نہیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یہ. جتنا آدمی عزت چاہنے کی کوشش کرتا ہے، حاصل کرنے کی، پانے کے لیے جو کچھ حرکتیں کرتا ہے، یقیناً آخرت میں وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور کبھی دنیا میں بھی ذلت کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامۃ ثم الہب فیہ نارا. جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے، البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. اور ثم الہب فیہ نارا، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لباس کے اندر آگ لگا دے گا. الہب فیہ نارا، لباس ہی کو آگ بنا دیا جائے گا اور وہ اس کے اندر جلے گا. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عزت کے اسباب بظاہر جو دکھائی دیتے ہیں، شہرت پانے کے اسباب جب دنیا میں آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو آخرت میں ذلیل کرے گا. نہ صرف ذلیل کرے گا بلکہ اسے عذاب بھی دے گا. شہرت کا لباس کئی طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ایک انسان مہنگا لباس ایسا پہنے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھیں. لباس قمیص ایسا پہنا ہے اس میں سونا لگا ہوا ہے، سونے کے دھاگے، ہاں، اور اس طرح کے اس میں بٹن لگے ہوئے، اور پورا جو ہے ایسا لباس کہ بالکل لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھیں کیا کپڑے ہیں اس کے، ایسی ڈیزائن، اور ایسا کہ اس سے مقصود اس کا خوشی نہیں کہ بھائی مجھ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ ایسا لباس کہ سارے گاؤں میں فیمس ہو جائے، لوگوں میں شہرت ملے اس کو. کبھی لباس زہد والا بھی ہو سکتا ہے، بہت اللہ سے ڈرنے والا، چادر پھٹی ہوئی، قمیص میں پیوند، پجامے میں پیوند. پیوند فیشن کے طور پر نہیں، لوگ دیکھیں اس کو اور کہیں کتنا اللہ سے ڈرنے والا، سادہ زندگی گزارنے والا انسان ہے، دیکھو اتنے پیوند. اس کو دیکھ کے تو صحابہ یاد آ گئے. صحابہ کی سیرت کی ہوا بھی اس کو نہیں لگی ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے کہ میں شہرت پا جاؤں، لوگ مجھے متقی، پرہیزگار اور زاہد کہیں. صوفیوں میں آپ کو عام طور سے چیز دیکھنے ملے گی، کچھ نہ کچھ یونیک ان کے اندر ہوتا ہے، عجائبات ان کے پاس ہوں گے. جینے کے طور طریقے میں ایسا کچھ پہنیں گے کہ ان کو دیکھ کے لوگ بولیں گے یہ الگ ہے. جو شہرت کی نیت سے ایسا لباس پہنتا ہے، چاہے مہنگا ہو، چاہے پھٹا پرانا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، نیت اس کی یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں مجھے شہرت ملے، میں پہچانا جاؤں اس کے ذریعے سے. کہا کہ جو آدمی ایسا لباس پہنتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اور اسے اس کے لباس میں اللہ تعالیٰ آگ بھڑکا دے گا، اس کو سزا ملے گی. بلکہ نہ صرف لباس، بلکہ یہ چیز چاہنا کہ ایک انسان
نیکیاں کریں اور لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ اس کا مقام لوگوں کے دل میں بنے، یا نیکی کریں اور لوگوں کو دکھائیں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں؟ ریاکاری، دکھاوا، اگر شہرت پسندی، لوگوں کے ہاں مقام بنانے کی دل میں چاہت اگر آدمی کے اندر ہے، یہ اس کے لیے ذلت کا سبب بنے گی، خاص کر کے قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ یوم القیامہ، جو آدمی نیکی کر کے لوگوں کو سناتا ہے اپنی نیکی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حال کی حقیقت ساری دنیا کو، ساری مخلوق کو سنا دے گا۔ اصل اس کا معاملہ کیا تھا؟ من سمع سمع اللہ بہ یوم القیامہ۔ سمع عربی زبان میں علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی نیکی کریں اور اس نیکی کو لوگوں میں بیان کرے۔ یہ گھڑی دیکھیں، ہاں بہت اچھی گھڑی ہے۔ 7واں حج جو میں نے کیا نا، وہاں لیا میں، مکہ میں۔ تو اب گھڑی اصل نہیں ہے، ہاں گھڑی اصل نہیں ہے، گھڑی سے انتقال ذہن کہاں ہو رہا ہے؟ 7واں حج، یعنی حج تو ہوا ہی ہے بھائی، یہ 7واں حج۔ تو سامنے والا گھڑی کا تو کچھ پوچھتا نہیں ہے۔ گھڑی تو کیا ہے؟ سٹیپنگ سٹون ہے، اصل سٹارٹر ہے وہ، اصل مدعا وہ نہیں ہے۔ لیکن ڈائریکٹ نہیں بول سکتا نا، معلوم میں نے 7 حج کیے، ویسے نہیں بول سکتا، انڈائریکٹلی آنا چاہیے۔ اس کی ایک طریقہ ہے، اس کا ایک سلیقہ ہے شہرت پانے کا۔ ڈائریکٹ نہیں بولنا کوئی چیز کو، کیسا بولنا؟ گھما کے بولنا، سامنے والے کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں شہرت چاہ رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کتنے حج کیے۔ تو آدمی ایسا کر، لوگ اتنے بھولے رہتے، دنیا کے ہوشیار رہتے لوگ دل میں تو سمجھتے ہیں یہ بتانا چاہ رہا میں کہ اتنے حج کیا۔ رات میں 4 بجے باہر تھوڑی بوندا باندی ہوئی، 4 بجے بیچارہ وہ فجر میں اٹھا، اس کو کیا معلوم کیا ہوا؟ بولے 4 بجے آپ اٹھے تھے؟ ہاں تہجد کے لیے اٹھتا نا، میں 20 سال سے اٹھ رہا ہوں، 20 سال سے اٹھ رہا ہوں میں۔ تو بوندا باندی مین ٹاپک نہیں ہے بھائی، وہ تو اصل میں مدعا چھیڑنے کے لیے تھا۔ اصل ٹاپک کیا تھا؟ 20 سال سے میری تہجد نہیں چھوٹی۔ تو بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے بھئی، رات کو اٹھا، کوئی دیکھا ہی نہیں، اس کی جان کو چین نہیں، کس کو بتاؤں میں، اس کو صبح سے سوچ رہا ہو۔ بعض اوقات آدمی نیکی کر لیتا۔ ہاں ایک غریب ملا تھا راستے میں اور کھانے کو نہیں تھا اس کے پاس، تو سوچا میں کیا کروں، کیسے لوگ ہیں دیکھو نا، ایسے لوگوں کو کوئی دیکھتا تک نہیں ان کو۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کیا کیے بتاؤ ذرا۔ میں اس کو گیا اور میں ہوٹل سے اس کے لیے کھانا لیا اور اس کو کھلایا، میں بہت سکون لگا مجھ کو۔ غریبوں کے لیے کرنا چاہیے، حدیث بھی بتایا، آیت بھی بتائی قرآن نے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور حدیث بھی بتایا۔ تو آدمی بعض اوقات نیکی کرتا ہے لیکن اللہ کے دیکھنے کو کافی نہیں سمجھتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ جب تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا تب تک کہ میری نیکی مقبول نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام بنانے کی بجائے لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کو زیادہ پرائیورٹائز کرتا ہے۔ اگر واقعی اس کو اللہ کے ہاں جگہ بنانی ہوتی تو نیکی کو چھپاتا، نیکی کو چھپاتا۔ لیکن نیکی بھی چھپانے کی چیز ہے کہ بھائی نیکی تو عام ہونا چاہیے۔ کون سے دور میں؟ سوشل میڈیا کے دور میں۔ ہاں غریب کے بازو بیٹھ کے کیا کرنا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے میں کھلاؤں گا، لیکن سامنے والے کا موبائل ان لاک ہو رہا ہی نہیں، وہ آ کر کے بیٹھا ہے، جلدی کھلاؤ بھائی۔ خیر ذرا صبر ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک کہ فون میں فوٹو لینے کی کیپیسٹی پیدا نہیں ہوتی ہے تب تک کہ تیرے کو کھلا سکتے نہیں، منع ہے، وہ کھلائے گا اس کو۔
اب جا کے جب کھلا رہا ہے اور فوٹو لے سکتے ہیں اب جا کے، ہاں ماشاء اللہ، اب کھلایا اس کو فیس بک پہ ڈالے بغیر زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا نا۔ ایسی نیکی بھی کیا کام کی جس پر لوگ لائک نہ کریں، جس کو کمنٹ نہ کرے۔ اللہ آپ جیسے لوگ دنیا میں اور پیدا کرے۔ کتنا خوش ہو رہا، بیوی کو بھی بتا رہے لوگ کیا بول رہے میرے بارے میں۔ بیوی بول رہی گھر والوں کو کبھی ہاتھ سے کھلایا ایسا تم، فقیروں کو کھلا رہے، ہاں غربا کو کھلا رہے، اپنی اولاد کو کبھی کھلایا نہیں اس طرح سے۔ آدمی باہر اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرتا، گھر میں فرعون۔ اب دیکھیے کتنے لوگوں کا حال ایسا ہے کہ باہر آدمی لوگوں کے درمیان نیک ہے، نیکی نیکی ہے، حقدار زیادہ اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نیک ہے نہیں، ان کے ساتھ بالکل جابر رہے گا، ان کے ساتھ ظالم رہے گا، ان کے ساتھ بد اخلاق رہے گا۔ باہر اور خاص کر کے میڈیا اگر اس کے اطراف ہو تو پھر اس سے دنیا میں کوئی نیک آدمی ہو سکتا ہے؟ کسی کو اپنے سے سبقت لے جانے نہیں دے گا وہ نیکیوں میں۔ یہ جو چیز ہے یہ مینٹالٹی غلط مینٹالٹی، اخلاص اصل ہے۔ آدمی کی عزت اخلاص سے ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا۔ کاش کہ میری نیکی کو کوئی نہ دیکھے، یہ جذبہ جو ہے انسان کو مضبوط بناتا ہے، اس کی شخصیت میں قوت اور رونق پیدا کرتا ہے، اس کے اعمال میں برکت پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ کاش کہ میری نیکی کوئی نہ دیکھے۔ واقعی کسی انسان کو اس کی نیکی اگر کوئی آدمی پکڑ لے تو ویسی تکلیف ہو جیسے گناہ پکڑنے پر اس کو ہوتی ہے، تو یہ آدمی بڑا مخلص آدمی ہے۔ ایسا آدمی کہ نیکی کرتا ہوا پکڑا جائے، بھئی رات کو اٹھا سوچا چلو نیند تو نہیں آ رہی، تہجد پڑھ لیتے ہیں، کھڑا ہوا تہجد کے لیے، بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پہلے تو سوچی جن تو نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا شوہر ہے، کیونکہ بستر پہ نہیں تو یہ شوہر ہے، اور دیکھ کے خوش ہو گئی، ماشاءاللہ میرا شوہر رات کو اٹھ کے۔ اب یہ جب دیکھا کہ بیوی اٹھ کے بیٹھی ہے تو اب کیا کر رہا ہے؟ قرأت اس کی سنو آپ، ہاں سری پڑھ رہا تھا، اب کیا پڑھنے لگ گیا؟ جہری، کنفرم کرنے کے لیے کہ نمازی پڑھ رہا ہوں، اور اچھے سے پڑھ رہا ہے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ رب العالمین کے سامنے کھڑا تھا تب یہ احساس نہیں تھا، لیکن بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا احساس اس کی نماز کو بہتر نہ بنا سکا، لیکن بیوی وہ اس کی نماز کو دیکھ رہی ہے رات کے اندھیرے میں، تو اب اس کی نماز بہتر بن گئی، بیوی کی وجہ سے نماز اچھی بنا لی۔ یہ ریاکاری ہے، وہ ساری نماز برباد ہو گئی، گئی کام سے، ناٹ ایکسیپٹیبل، مقبول نہیں ہو۔ کیا فائدہ؟ لمبی پڑھ کے نہیں قبول ہوئی، چھوٹی پڑھ لیتا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے مختصر پڑھ رہا تھا، کام ہو رہا تھا، اپنا جمع ہو رہا تھا، وہ کوئی دیکھ رہا نہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ لمبی پڑھا لیکن بیوی کے لیے، بیوی کے لائکس لینے کے لیے، انویزیبل لائک بولتے ہیں اس کو، کہ آدمی لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے، نہیں قبول، برباد۔ پھر چاہے وہ صدقات ہوں، چاہے پھر وہ حج و عمرہ ہو، چاہے پھر وہ نماز ہو، چاہے پھر وہ دعوت ہو، دعوت دین کیا کم اس میں فتنہ پیدا ہوتا ہے؟ آدمی اسٹیج پر کھڑا ہو اور کہے کہ میں ہانگ کانگ گیا، امریکہ گیا، انگلینڈ گیا، یہاں گیا، وہاں گیا، میں نے دین کی دعوت دی، میری یہ کتاب ہے، میری وہ کتاب ہے، میرے یہ کارنامے ہیں، میرے ہاتھ پہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اتنے بدعتی سنت پہ آ گئے، اتنے شرابی شراب چھوڑ دیے، اتنے جواری جوا چھوڑ دیے، اتنی بیویاں عورتیں پردے میں آ گئیں، اور آدمی لوگوں میں اپنے کارنامے بیان کرے۔ کیوں کر رہا ہے یہ؟ معلوم پڑنا چاہیے نا میں کتنا بڑا ہے، ایسے تو معلوم پڑتا کیا؟ بولنا پڑتا، نہیں بولنا چاہیے بھائی ایسا، ارے ایسا تھوڑی رہتا، ٹیڈ ٹاک سنے نہیں، آدمی آ کے بتاتا میں کون ہوں، جب تک کہ وہ بتائے گا نہیں اپنے بارے میں کیسے معلوم پڑے گا لوگوں کو؟ بتانا پڑتا ہے ایسا، میں فلاں ہوں، میری یہ اچیومنٹس ہے،
لوگ مجھ کو میرے کپڑوں سے میری صورت سے تھوڑی جمع بھی نہیں کریں گے، کھڑا بھی نہیں کریں گے. میرا اچیومنٹ جب بتاتا ہوں تو لوگ مجھ کو پہچانتے ہیں. ہم دنیا دار لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ ہم کو کیسے دیندار بننا چاہیے. وہ قانون الگ ہے، یہ قانون الگ ہے. آپ وہاں کا یہاں لے آئے. یہاں سلف کا طریقہ چلتا ہے کہ آدمی اپنی نیکیاں کر کے چھپائے، اس کو چھپائے. آپ کسی کے سامنے اپنی تعریف خود کیجئے، دیکھیے مانتا ہو ماشاءاللہ کتنے بڑے ہیں، بولتا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتا ہے. مزہ نہیں، عزت کم ہوتی ہے اس سے. جبکہ آدمی سمجھ ہوتا ہے کہ میری عزت بڑھ جائے گی، لیکن عزت گھٹتی ہے. اور آدمی اپنی نیکیوں کو چھپائیں اور لوگوں کو معلوم پڑتی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اللہ ان کے دلوں میں عزت ڈالتا ہے. آج اسلاف کی نیکیاں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی نیکیاں ان کی تھی، وہ چھپاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس ایک آدمی آیا غریب، بھوک سے پریشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر آدمی بھیجا. ایک حجرے پر جا کر وہ آدمی پوچھتا تھا کچھ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے کچھ منگایا. آپ کی بیویاں سارے کمرے، سارے حجرے، اندر سے ایک ہی آواز آتی تھی، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حال یہ ہے، پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں ہمارے پاس، ہمارے کھانے کے لیے نہیں تو اس کو کیا دیں گے؟ پھر آپ نے مجبور ہو کے کہا، پہلے خود کوشش کی، پھر کہا کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائیں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا کریں اور صحابہ کی زندگی میں حرکت پیدا نہ ہو سکتا نہیں. فوراً صحابی کھڑے، اللہ کے رسول میں ان کو مہمان بناتا ہوں، یہ میرے مہمان ہوں گے. لے کے گئے گھر پہ. فون نہیں کیا بیوی کو، گھر پہ ہے نہیں، معلوم نہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے. لے کے گئے گھر پہ. گھر پہ جا کے بیوی سے کہا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے جو اپنی تقدیر میں آیا ہے. بیسیکلی تھا کس کا مہمان؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے مہمان کو آج ہم اپنا مہمان بنا رہے ہیں، تو گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونا چاہیے جو تم رکھ چھوڑو. جو بھی کھانے کی چیز ہے لا کے سامنے پیش کرو، مہمان کے سامنے لاؤ. بھی بولے اپنے لیے تو ہے ہی نہیں، ویسے بھی تمہارے لیے بھی نہیں، میرے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے. ہم کو تو ویسے بھی آج کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، جو بھی ہے تھوڑا سا رکھ چھوڑا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے. لیکن شکایت نہیں کی بیوی نے، کیسے کسی کو بھی اٹھا کے لے آتے، سمجھتا کہ نہیں سمجھتا تم کو، پہلے پوچھنا نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے. نہیں، وہ بیوی بھی دیندار تھی، نیک لوگ تھے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کر آئے ہیں تو اس کو ٹھکرا نہیں سکتے، اس کو لوٹا نہیں سکتے. تو کہا کہ ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، بچوں کا ہے. کہا ایک کام کرو، بچوں کو ایسی سلا دو، بچوں کو یوں ہی سلا دو، بہلا پھسلا کے، کھلانا مت ان کو. وہ جو کھانا بچوں کا ہے ہم مہمان کے سامنے رکھ دیں گے، اور رات کا کھانا ہے تو تم کیا کرنا، چراغ صحیح کرنے کے بہانے اٹھنا، بجھا دینا اس کو، پھر جلانا نہیں. اور ہم لوگ بیٹھیں گے، وہ کھاتا رہے گا. پروس دینے کے بعد، سامنے کھانا رکھنے کے بعد وہ تو کھانا شروع کرے گا. ہم کھانے جیسا کریں گے کھائیں گے نہیں، اور ہم اپنا پیٹ ایسے ہی خالی لپیٹ کے سو جائیں گے. بیوی نے اف تک نہیں کہا، کیا بات کر رہے، نہیں کہا، ٹھیک، خاموش، ایک لفظ بھی اس کا نہیں آتا اس میں روایت میں. چپ چاپ اس بات کو قبول کر لیا. رات ہوئی، کھانے کے لیے بیٹھے، مہمان سامنے بیٹھا. پردے کے احکام بظاہر اس وقت تک نہیں آئے تھے. مہمان کے ساتھ میں شوہر بیٹھا ہوا، بیوی بیٹھی، مہمان بیٹھا ہوا ہے. بچے سو گئے بھوکے، اور سامنے کھانا رکھا گیا، اور بیوی اٹھی، اور وہی جیسے شوہر نے بتایا تھا، نیک شوہر کی نیک بیوی، جیسا شوہر نے بتایا چراغ بجھا دیا. مہمان کھاتا رہا، اس کو کیا معلوم کیا ہو رہا ہے، ان کی اتنی پوری پلاننگ، اس کو کیا معلوم ہے کہ مجھ کو کھلانے کے لیے ان لوگوں نے کتنا جال بنا ہے خیر کا، اس کو نہیں معلوم ہے.
کھا لیا اس نے، اس کو معلوم تک نہیں کہ کیا ہوا۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا رات کو تمہارے مہمان کے ساتھ جو معاملہ تھا اللہ کو بہت پسند آیا۔ یہاں مہمان کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ واقعہ کس کو معلوم ہے؟ رب العالمین کو، اور اللہ نے کس کو بتا دیا؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ہمارے نبی نے کس کو بتایا؟ سارے لوگوں کو، صحابہ کو، آج ہم اس کو واقعے کو ذکر کر رہے ہیں 1400 سال بعد۔ گھر کی اندھیری میں ایک نیکی ہوئی جو سامنے بیٹھے مہمان کو بھی معلوم ہونے نہیں دیا۔ ان کی نیت نہیں تھی کسی کو معلوم ہو، بیوی شوہر کو معلوم، بس دونوں کا دماغ لگا اس میں بس، اور دونوں نے اس طرح سے کھلا دیا مہمان کو۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل آج آپ دیکھیے، چھوٹا سا آدمی بسکٹ کا پیکٹ کسی کو دے رہا ہے، اس کی فوٹو نکال رہا ہے، کسی کو چھوٹا سا اناج کا پیکٹ دے رہا ہے، اس کا فوٹو نکال رہا ہے، بلکہ یعنی اس کی آپ بتائیے، ایک آدمی غریب آدمی، بہت سارے لوگ لیتے بھی نہیں، پھر بہت سارے لوگ حاجت مند ہو کے بھی لیتے نہیں، کیوں؟ بولے فیس بک پہ ذلیل ہونے سے اچھا بھوکا رہنا ہے۔ پورے گاؤں میں بتاؤ گے ہم لوگ مدد لے رہے ہیں، کھانے پینے کی اناج لے رہے ہیں، ہم زندگی بھر شریف خاندان کے لوگ ہیں، کبھی کسی سے اس طرح محتاج نہیں ہوئے، آج حالات ہمارے بگڑ گئے ہیں، اتنا ذلیل کر کے دو گے ہم کو، چپ چاپ نہیں دے سکتے تم نہ، ہم کو ریکارڈ رکھنا پڑتا۔ اچھا جب کیمرہ نہیں ہوا کرتا تھا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا تھا، ہے نا، اتنا ریکارڈ رکھنا پڑتا تم کو، کون سا ریکارڈ ہے یہ؟ ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے، تم پورے گاؤں میں ریکارڈ تقسیم کرو گے؟ ریکارڈ کیا فیس بک پہ رکھنا پڑتا کیا؟ گورنمنٹ کا قانون ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تم کو کوئی آدمی تعاون کر رہا ہے کہ بھائی مجھ کو حساب چاہیے، کاغذ پہ بھی تو حساب ہو سکتا ہے، فوٹو اگر لیا بھی آپ لوگوں نے تو اس کو سنبھال کے خاموشی سے رکھ سکتے ہو، لیکن اس کو آپ فیس بک پہ ڈال دو، آپ پوری دنیا میں بتا دو کہ دیکھو یہ فقراء کی جماعت کو ہم کھلا رہے پلا رہے، جس میں کئی شریف خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، مجبوری میں ان کو لینا پڑتا ہے، آپ ان کی تصویریں ڈالو گے، عورتوں کی تصویریں آپ ڈالو گے اس کے اندر، اس سے زیادہ شرم کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ریاکاری اور لوگوں کو اپنے کارنامے سنانا ذلت کی چیز ہے، یہ ذلت کی چیز ہے اپنی ذات میں، یہ ذلت کی چیز ہے اللہ کے ہاں، اور یہ ذلت کی چیز ہے لوگوں کی نگاہ میں۔ کوئی آدمی عزت نہیں کرتا اس میں، ایسے آدمی کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے جو اپنے کارناموں کو بیان کرے یا لوگوں کے سامنے دکھاوا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع الناس بعمله سمع اللہ به سامع خلقه وحقره وصغره۔ امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع الناس بعمله، جو آدمی اپنے عمل کو لوگوں میں سناوے کے طور پر پیش کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور لوگوں میں اس کا چرچا کر کے عزت پانے کی کوشش کرتا ہے، من سمع الناس بعمله سمع اللہ به سامع خلقه، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کے اس عمل کی، ریاکاری کی اور اس طرح سے دکھاوے کی حقیقت سب کے سامنے بیان کر دے گا، یہ اس نے ایسا کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ دکھاوے کے لیے کیا تھا، نام کے لیے کیا تھا۔ اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کی پول کھول دے گا کہ واقعی اخلاص والا عمل نہیں تھا، یہ شہرت کے لیے کیا تھا، اور وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرے گا اور اس کو چھوٹا بنائے گا قیامت کے دن۔ بڑا بنتا تھا دنیا میں، چھوٹا بنائے گا اللہ اس کو۔ کیا فائدہ ہوا؟ 4 دن کی عزت، 4 دن کا نام، 4 دن کی شہرت، 4 لوگوں کے لائکس، 4 لوگوں کے کمنٹس، لوگ لائک کر رہے دیکھا، لیکن رب العالمین تو اس کو لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کبھی سوچتا ہے؟ اللہ کے ہاں مبغوض ہے، چاہے لوگوں کے ہاں اس کو وقتی طور پر عزت مل جائے۔ تو ایک ذریعہ ذلت کا یہاں پر ایک آ کے وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ، اللہ اس کو حقیر بنائے گا قیامت کے دن۔ عزت والا بنتا تھا دنیا میں، اس کی سزا ملے گی، ذلیل کرے گا اللہ اس کو، اور بڑا بنتا تھا دنیا میں، اللہ چھوٹا کر دے گا اس کو۔
کیوں؟ اپنی نیکی کو سنبھالیے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجیے، دکھاوے اور سناوے سے بچیے۔ ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کو دکھا کے نیکی کرنا۔ سمعہ کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کر لی تھی اور لوگوں میں اس کو بیان کریں۔ بھئی 5 سال پہلے آپ نے کوئی نیکی کی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا، اب آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور کیوں بیان کر رہے ہیں آپ؟ اصل مسئلہ نیکی نیت کا ہے۔ بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں میں شہرت آپ کی ہو۔ تعلیم کے لیے کوئی آدمی بیان کرے مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی اولاد کو بتائے بیٹا دیکھو ہم لوگ ایسا کرتے تھے، ہم لوگ صبح اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد ناشتہ کرتے تھے، اس کے بعد ایسا کرتے تھے، تم بھی سدھرو۔ اپنی اولاد کو بتا رہا ہے اچھے بنو، ایسا کرو، ہمارے والد ہم کو ایسا کرتے تھے، ہم لوگ ایسا، ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہم چوری نہیں کرتے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو بتا رہا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد کو بتا رہا ہے، چل جائے گا اس میں۔ اس کی نیت اگر یہ ہے کہ یہ لوگ اچھے بنیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرا مقام ان کے دل میں بنے، غلط، یہ مجھے پسند کرنے لگیں، غلط۔ نیکی کر کے لوگوں سے شہرت اور ان کے دلوں میں مقام بنانے کی کوشش کرنا، یہ ریاکاری ہے، یہ سمعہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب آپسی اختلاف بھی ہے۔ ایک تو ہم نے دیکھ لیا ریاکاری، شہرت پسندی، جو اس دور کی بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب بے شرمی ہر ایک کرنے لگتا ہے تو اس میں بے شرمی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات برائی اتنی عام ہوتی ہے اور سب کو کرتا دیکھتے ہیں تو صرف غلط کیا ہے، پھر سبھی تو کرتے ہیں، سبھی تو کرتے ہیں، تو سبھی کا کرنا بعض اوقات ہمارے لیے ایک راستہ ہموار کرتا ہے کہ ہم بھی وہ کریں۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، سب کر رہے ہیں یہ دیکھ کے وہ عمل نہیں کرتا، رب نے اس کو کرنے کے لیے اجازت دی کہ نہیں، یہ دیکھ کے وہ نیکی کرتا ہے اور وہ گناہ سے بچتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے نہیں کرنا۔ تو آج اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اپنی تعریف کرنا، اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے لانا، تصویریں ڈالنا اور اس میں ساری چیزیں بیان کرنا لوگوں کے سامنے اتنا عام ہو گیا ہے کہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ چھپانے کی چیز ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے اس کو، نیکیاں چھپانے کی چیز ہے، یہ احساس ہی ختم ہو جا رہا ہے۔ بلکہ الٹے آدمی اس کو ڈال کے چاہ رہے ہیں کہ لوگ پسند کریں۔ اگر کوئی نیکی کر کے اس نے فوٹو ڈالا، ویڈیو ڈالا اور صبح سے شام تک کوئی لائک نہیں کیا، ناراض ہو جا رہا ہوں، تم لوگ ڈالو دیکھو میں لائک کرتا کیا، میں ڈس لائک کروں گا اس کو۔ یعنی یہ گندگی ہے، یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آدمی اپنی نیکی کریں اور اس کو چھپائے، اس نیکی سے اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو نیکی کر کے آدمی اس سے شہرت کے لیے دکھائیں سنائیں، اس نیکی سے اس کے دل میں ذرا بھی خیر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اندھیری اور اس کے اندر وائڈ پیدا ہو جاتا ہے، قسم کا ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، کھوکھلاپن اس کی شخصیت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نیکی نہیں جس کی لذت آپ کو محسوس نہ ہو، جو خود ایک بوجھل پن آپ کے اندر پیدا کر دے، نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو وہ ہے جو واقعی انسان کو اندر سے خوشی دے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ جب تیری نیکی سے تجھے خوشی ہو اور تیری غلطی سے، تیرے گناہ سے تجھے دکھ ہو تو تو مومن ہے۔ معلوم ہے کہ نیکی کا ایک اثر دل پر ہوتا ہے اور اس سے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اگر نیکی کر کے بھی اندر سے کھوکھلاپن محسوس ہو رہا ہے اور مجرمانہ کیفیت پیدا ہو رہی، تو کہیں نہ کچھ کھوٹ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور ذریعہ جو ہے یہ آپسی اختلاف ہے، یہ بھی دنیا میں ایز اے کمیونٹی مسلمانوں کے لیے ذلت اور کمزوری لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، تنازع، جھگڑے بازی، اختلافات اور فرقہ بندی اور توڑ آپس میں مت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا،
اگر تم آپس میں اختلاف میں پڑ جاؤ گے فتفشلوا، تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، کمزوری آ جائے گی، وہن تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، اور کہا کہ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اندر تمہاری بزدلی آئے گی اور دشمنوں کے دلوں میں تمہاری ہوا، ان کے درمیان سے تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا۔ اور یہی حال مسلمانوں کا آج ہے، فرقہ فرقہ، گروہ گروہ، بلکہ دو آدمی، بھائی بھائی، بیوی شوہر، ساس بہو، اولاد، آپس میں ماں باپ سے، پڑوسی پڑوسی، رشتہ دار رشتہ دار، آپ دیکھیے کہیں اتفاق کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں، کہیں ہمدردی کی تصویر کہیں دکھائی دیتی ہے، ہر آدمی مکر و فریب کر کے دوسرے کا برا کرنے میں لگا ہوا ہے، مجھے عزت ملے، مجھے مقام ملے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، اس کی بیٹی کا نکاح ہوگا، میرا نہیں ہوا اب تک، میری بیٹی کا نہیں ہوا، کسی طرح سے میں کچھ نہ کچھ خرافات کروں، بگاڑوں کچھ نہ کچھ، اس کا پروموشن ہوا، میرا نہیں ہوا، اس نے گاڑی خریدی، میں ابھی تک سائیکل پہ ہوں، اس نے ایسا، نفرتیں، دشمنیاں، انفرادی سطح پر بھی جماعتوں کے درمیان، فرقوں کے درمیان، یہ فرقہ بندی ہی غلط ہے۔ مسلمانوں میں آپس میں ایک جان مسلمان ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اہل ایمان کی، مسلمانوں کی مثال آپسی محبت اور رفقت کے اعتبار سے ایسی ہے جیسا ایک بدن ہوتا ہے، پورا ایک جسم انسان کا ہوتا ہے، اگر ایک حصے میں بھی کوئی زخم اور تکلیف ہو، بیماری ہو، پورا بدن رات بھر نیند کی محرومی کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ آج ہے ہمارا حال، آج الٹا حال ہے، اگر ایک جماعت والے کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی تو یہ خوش ہو جاتا ہے، نصیحت کبھی اس کو نہیں کرے گا، بچائے گا نہیں اس کو، بلکہ الٹا اس کے اوپر جھوٹی تہمت ڈالے گا، اور اگر پولیس اٹھا کے لے جائے اس کو اس جھوٹی تہمت سے تو خوش ہو جائے گا، کیسا کام کیا تمہارا، ہاں اب کرو، بہت دن کا کام کر رہے نا، اب دیکھو۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں اور جو لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں وہ صحیح ہیں، وہ غلط ہیں، لیکن آپ جماعتی اختلافات کی وجہ سے کسی پر آپ جھوٹی تہمت ڈال دو، آپ کا نماز میں رفع الیدین کا اختلاف ہے، اس اختلاف کو آپ اتنا بڑھا دیے کہ آپ بولیں صاحب وہ لوگ کچھ تو کرتے ہیں، ہاں چھپ کے میٹنگ کرتے وہ لوگ، اور وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے، نوجوانوں کو بھڑکاتے، آپ لوگوں کو غلط بات بتا رہے، پولیس میں جا کے غلط، پولیس کیا لگتا آپ کو اتنی بھولی بھالی ہے؟ تو ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھیں گے، ان کو معلوم ہے تم کیا ہو اور وہ کیا ہے، پولیس بھی اتنی بھولی نہیں ہوتی، ان کا بھی تو ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے بھائی، ان کی بھی تو اپنی معلومات ہوتی ہے، اتنے جلدی وہ لوگ مان لیتے نہیں، شروع میں ہوا ہوگا، لیکن اب وہ لوگ بھی سمجھدار، وہ دیکھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یا آپس کی جھگڑوں کی وجہ سے کچھ بھی ایک دوسرے پہ الزامات ڈال دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے کچھ، لیکن تو اللہ کے ہاں جھوٹی تہمت، الا وقول الزور، خبردار، جھوٹی تہمت، جھوٹی گواہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے، بار بار کہتے رہے الا وقول الزور، الا وقول الزور، صحابہ کہتے ہیں ہم کو لگنے کاش کہ آپ چپ ہو جائیں، کتنی بار دہرائیں گے اس بات کو، لیکن آج آپ دیکھیے مسلمان فرقے بازی کی وجہ سے، آپسی اختلاف کی وجہ سے جھوٹی تہمت کسی پہ بھی ڈال دیتا ہے، بے عزت کرنے کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ آپسی اختلاف خاندان ہو یا قوم ہو یا ملت ہو، اس کے لیے کمزوری، اس کے لیے کمزوری، مسلمان آپس میں متحد ہوں، ایک دوسرے کے لیے حوصلہ بنیں، ایک دوسرے کے لیے قوت بنیں، پوری امت مضبوط رہتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے دیمک کا کام کریں تو پوری امت کمزور ہو جاتی، ایک دوسرے کا برا کرنے کی کوشش کریں پوری امت کمزور ہو جاتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں لڑو مت، آپس میں اختلاف مت کرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو بھی صحیح، 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 سب صحیح،
یہ مطلب نہیں اس کا. جو غلط ہے وہ تو غلط ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بھائی جو شراب نہیں پی رہا تو بھی بہت اچھا, جو شراب پی رہا تو بھی بہت اچھا. میں زمزم پی رہا بہت زبردست, شراب پی رہا کوئی بات نہیں, چلے گا ایسا؟ ہر دل عزیز نہیں بننا ہے ہم کو. بعض اوقات لوگ کیا بولتے ہیں, اختلاف نہیں کرنا بھائی, جو جیسا ہے ویسا رہن دو اس کو. یہ بھی غلط ہے, کیونکہ یہ تو اختلاف کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے. آپس کے اختلاف کو مٹانے کی صورت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کریں. آپس کے اختلاف کو مٹانے کا مطلب یہ ہے دو چیزیں. ایک یہ کہ جو بھی علمی اختلافات ہوں, دینی اختلافات ہوں, سب کو آمادہ کیا جائے اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہوگا سب ہم مان لیں گے. اور جزئی مسائل میں ایسے مسائل جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں, ان میں اگر تحقیق کے بعد فلاں کا یہ اختلاف اور فلاں کا یہ معاملہ ہوتا ہے اور حل کرنے کی صورت حل نہ ہو, اس کو دشمنی نہ بنائے. اگر علمی بحث و مباحثے کے بعد اور ایک دوسرے کے سامنے دلائل کے پیش کرنے کے بعد بھی اجتہادی مسائل میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہم کو تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, وہ کہ ہم کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے, اور اتنا واضح سورج کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ بالکل کھل کے بات سامنے آ جائے, دونوں طرف گنجائش دکھائی دیتی ہے. اجتہادی مسائل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ایسے مسائل کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے پہ کفر اور ایمان کا مسئلہ اس کو نہ بنا لیں, ایک دوسرے پر دین کا دشمن ہونے کے فتوے نہ لگائیں, اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہونے کے جو اس کے اوپر حملے نہ داغیں, بلکہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے نزدیک یہ خطا ہیں اور ان کی تحقیق یہی ہے. اس سے آپس کی محبت باقی رہتی ہے, الا ہے کہ وہ معاملہ بڑا بدعت اور ایمان اور کفر کا ہو جائے. اجتہادی مسائل میں ایسا ہوتا ہے. آپسی علمی اختلاف کو دلوں کا اختلاف نہ بنایا جائے, علمی اختلاف کو, تحقیق کے اختلاف کو دلوں کی دوری کا ذریعہ نہ بنایا جائے. گھر میں بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا, کسی کے نزدیک کچھ ہوتا ہے, کسی کے نزدیک وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر کیسا بننا چاہتا تو میں انجینئر بن رہا. لڑ رہے ہیں آپس میں, لڑتے ایسا نہیں لڑتے. اس کو مٹھائی پسند ہے, اس کو کچھ اور پسند ہے. کچھ ایسے اختلافات ہوتے ہیں جس میں دین میں بھی گنجائش ہوتی ہے کہ چلتا ہی ہے, اس کو آپس میں دشمنیوں کا ذریعہ بنا لیا جائے, نفرتوں کا ذریعہ بنایا جائے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, یونس ابن عبید, ان کے ساتھ کچھ مسئلے میں اختلاف تھا, بحث ہوئی, اختلاف اتفاق میں تبدیل نہیں ہوا, علمی اختلاف تھا. کہتے ہیں اگلے دن مجھے ملے یا کچھ دنوں بعد ملے, راستے میں ملاقات ہوئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم آپس میں بھائی بنے رہیں اگرچہ ہم میں اتفاق نہیں ہو پایا. کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم آپس میں بھائی بنے رہیں اگرچہ ہم میں علمی مسئلے میں اختلاف باقی ہے اور اتفاق نہیں ہو پایا؟ کیا نہیں چلے گا؟ کہا کہ چلے گا, کیوں نہیں چلے گا. سلف ایسے تھے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بعض مسائل کو آپس میں جنگ و جدل اور دشمنی اور بگدم کفر و ایمان کا مسئلہ اس کو بنا لیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی تحقیق پر قائم رہیں. آپ جو چیز آپ کو صحیح نہیں لگتی آپ اس کو خطا کہیں, لیکن برداشت کریں ایک دوسرے کو, اس کو جھگڑا اور فساد نہ بنا دیں. یہ بھی بہت ضروری. ہم جارحیت کا ذریعہ کسی چیز کو نہ بنائیں. تو یہاں یہ بھی ایک چیز ہے, اللہ نے کیا کہا, فَتَفْشَلُوا, تم بزدل ہو جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی جو تمہاری عزت, تمہارا دبدبہ جو دنیا میں ہے وہ کیا ہو جائے گا, ختم, تم ذلیل ہو جاؤ گے. اور آج مسلمان اسی اختلاف کی وجہ سے ذلیل ہیں. کئی لوگ اسلام میں آنے کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر بولتے ہیں کیا بننا ہم نے, سنی بننا کہ شیعہ بننا. پھر سنی بنے تو کیا بننا, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی بننا, کیا بننا. پھر ہم نے ماتریدی بننا کہ ہم نے اشعری بننا تو کیا بننا ہم نے. پھر بچا کے اینڈ میں پھر بھی اندر آگے زبردستی گھس کے پھر بھی اس کے بعد دیوبندی بننا کہ بریلوی بننا.
پھر اس کے بعد میں حیاتی بننا کہ مماتی بننا، کیا بننا تو کیا بننا ہم نے. کتنے اختلافات مسلمانوں میں ہیں، ٹکڑے کے اندر ٹکڑے، ٹکڑے کے اندر ٹکڑے، کتنا ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں. کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ بھائی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم مان لیں گے، اور جو اجتہادی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، اس میں کچھ جزئی اختلافات ہیں جس میں جانبین کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہے اور اس میں کوئی مسئلہ واضح نہیں ہو پاتا ہے، اس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، چاہے ہم اپنے راجے ہمارے نزدیک کچھ ہو. کیا ایسا نہیں جی سکتے ہم لوگ؟ نہیں. کوئی آدمی ٹوپی نہیں پہن کے آیا مسجد کے اندر، حالانکہ ہم ٹوپی پہن کے نماز پڑھو بولتے ہیں، لیکن کوئی آدمی نہیں پہن کے آیا، نماز نہیں ہوتی اس کی، سر پہ اس کے ایسا ٹوپی پہنائیں گے کہ گردن چھوٹی ہو جائے اس کی، اور اس کو نماز کے بعد 4-5 آدمی گھیر لیں گے. کیا ہے، کہاں سے آیا تو؟ میں یہاں سے آیا. بھائی مائی باپ غلطی سے میں مسافر ہوں، سفر میں ٹوپی لے کے نہیں گھومتا میں. ہاں ٹھیک ہے، یہ مسجد میں ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا، وہ پوچھے آپ لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں، داڑھی کے بغیر ہو جاتی کیا؟ جیسا ٹوپی پہنا ہے داڑھی بھی پہنا دیتے بھائی. یہ دیکھو اتنے سارے لوگ بغیر داڑھی کے، ان کو نہیں پہناتے داڑھی. یہ سنت ہے، اور یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے. سنت کے تو کوشش کرنے میں تم نے اتنی طاقت دکھا دی، لیکن واجب نبی کا حکم ہے، ٹوپی کا حکم نہیں ہے. لیکن داڑھی کا کیا ہے؟ داڑھی بڑھاؤ، رکھنے کا حکم نہیں ہے. یوں فرینچ بنا دی کچھ تو بھی بڑھاؤ. تو جو داڑھی والے نہیں ہیں پھر ان کو مسجد میں لٹکا رہے نہیں، داڑیاں آ کے آدمی لگا دے. ہاں اللہ اکبر، کیا داڑیاں ایک سے ایک. ہاں پورے بال سفید لیکن داڑھی کالی پوری. ایسا آج ہم کہاں پہنچ گئے کہ ایک آدمی بیچارہ نماز کو آ رہا، وہ بولے گا بھائی یہ نماز کو جانا نہیں، گئے نا تو کچھ نہ کچھ وبا آتی، اس میں کچھ نہ کچھ مصیبت آتی. کبھی پاؤں جوڑنے پہ جھگڑا ہو جائے گا، کبھی انگلی اٹھانے پہ جھگڑا ہو جائے گا، کبھی اوپر آمین بولنے پہ جھگڑا ہو جائے گا، کبھی جانا کہ نہیں جانا. نماز کو ہی مت جاؤ بھائی. یہ حال ہماری مسجدوں کا ہے. کوئی ایک مسجد میں نماز پڑھا، اس کی بھی دھلائی اور اس کے ذریعے مسجد کی دھلائی. ایسی بھی علاقے ہیں. کہاں سے آیا تو؟ دے دنا دن دھلائی اس کی ہوگی، خوب پٹائی ہوگی اس کی، اور اس کے بعد بولیں گے پوری مسجد دھو. بے وقوف آدمی. وہی آدمی اگر نجس ہے تو نجاست سے آپ مسجد دھلوا رہے ہیں، پاگل کہیں کے. اب بتائیے کوئی آدمی آپ کے نزدیک نجس ہے، گندا ہے، پلید ہے، مشرک ہے تمہارے نزدیک، کافر ہے تمہارے نزدیک، اگر تم اس کو ناپاک مان رہے ہو، اس کو ہی مسجد دھونے لگا رہے. کیسا ہوتا ہے؟ ایسا صاف ہوتی مسجد اس سے، وہی پوری مسجد میں گھوم رہا دھونے کے لیے. ہاں اور تم اس سے مسجد دھلوا رہے اس کے آنے کی وجہ سے، تو اس کو پورا گھما رہے پوری مسجد. چلتا تم کو؟ پاگل آدمی، نادان، بے وقوف. لیکن آپس میں جہالت کہاں تک چلی گئی ہے؟ دیکھیے جہالت کہاں تک چلی گئی. کیا آپسی اختلافات کی وجہ سے، گروہ بندی کی وجہ سے آدمی یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ باپ کا جنازہ نہیں پڑھوں گا بولتا ہوں، یہ ہماری فرقے کا نہیں ہے. لوگوں کو کسی کے بیچارے غریب آدمی کا جو ان کی جماعت کا نہیں ہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیے تو بیچاروں کو کلمہ پڑھا کے پھر ان کا نکاح بھی پڑھا رہے ہیں. یہ حالت ہماری ہو گئی کہ فلانی بستی میں فلان آدمی مر گیا، یہ بیچارے غلطی سے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے پہنچ گئے اس کے جنازے میں، پڑھ لیا اس کا جنازہ. تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ مسلمانوں؟ آپ دیکھیے ان لوگوں کو کلمہ بھی پڑھائیں، ان کا نکاح بھی پڑھائیں. لوگ ولیمہ کب کھائیں گے؟ نیا نکاح ان کا، نہ عدت پوری ہوئی نہ کچھ ہوا، واپس سے نکاح پڑھا، نکاح ختم ہوا، پٹ سے واپس سے نکاح پڑھا رہے اس کا. کیا حالات ہیں ہمارے؟ بتائیے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کہاں، یعنی کتنے ہم لوگ پسماندہ ہو چکے ہیں ذہنی طور پر. پسماندگی مادی اعتبار سے نہیں، اصل ذہنی اعتبار سے ہوتی ہے. یہ زیادہ خطرناک پسماندگی ہے. بیکورڈ ہونا، یہ مینٹلی بیکورڈ ہونا، یہ بڑا بیکورڈ ہے. یہ حال مسلمانوں کا ہے. کتنے علاقوں میں آپ دیکھیے آپسی اختلافات کہاں تک چلے گئے. کیسے ذلیل نہیں ہوں گے مسلمان؟ کیسے ذلیل نہیں ہوں گے؟ آپسی جھگڑوں کو دیکھو مسلمانوں کے، لوگ دیکھتے تماشا دیکھتے ہنستے، دیکھو آپس میں ایک نہیں ہو سکتے اور ہم کو بول رہے ہیں ایک ہو جاؤ. اسلام میں ہم کو بلا رہے، یہ خود پہلے ایک ہو جائیں، آپس میں اختلافات کو ختم کریں. تو ایک تو یہ بھی چیز ہے. اسی طرح سے ایک اور سبب حاکم کی اہانت، یہ بھی ذلت کے اسباب میں سے.
اور آج کے دور میں یہ بھی ایک وبا ہے کہ ہر آدمی حکومتوں پر کمنٹ کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، خاص کر کے مسلمان حکام۔ فلانا ایسا ہے، عرب میں ایسے ہیں، فلانے ایسے، اس نے ایسا کیا اور ایسا نہیں کیا، اور ان کے بارے میں ایسی کمنٹ کرنا جس سے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا جائے۔ حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، اکسانا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ خود ذلت کے اسباب میں سے ہے۔ زیاد ابن قصیب العدوی کہتے ہیں کنت مع ابی بکرۃ تحت منبر ابن عامر۔ ابن عامر حاکم، گورنر، کہتے ہیں کہ میں ابن عامر کے ممبر کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ۔ ابن عامر کا حال یہ تھا، گورنر ایک دم اعلیٰ قسم کا لباس پہنے ہوئے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ فقال ابو بلال نے کہا انظروا الی امیرنا یلبس ثیاب الفساق، دیکھو ہمارے امیر کو، کیسا امیر ہے ہمارا، فاسقوں کا لباس پہن کے خطبہ دے رہا۔ ایسا رہتا کیا امیر؟ مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حاکم، گورنر، ذمہ دار مسلمانوں کا، اب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہے اور مہنگا لباس پہن کے ہے، اس کے پاس کیپیسٹی اتنی، مہنگا لباس پہن کے خطبہ دے رہا ہے۔ آج کل مولویوں کو بھی ایسا دیکھتی نا پبلک، دیکھو پیسہ کہاں سے آ رہا معلوم نہیں، کہاں کپڑے دیکھو ذرا، ان کی گھڑی دیکھو، ان کا موبائل دیکھو ان کا۔ اب مسلمانوں کا حاکم ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ خطبہ دے رہا ہے اچھا لباس پہن کے۔ تو ابو بلال، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کہا فقال ابو بلال انظروا الی امیرنا یلبس ثیاب الفساق، دیکھو اپنے امیر صاحب کو فاسقوں کا لباس پہن کے خطبہ دے رہے ہیں۔ فقال ابو بکرہ صحابی ہیں، فقال ابو بکرہ اسکت، چپ، کیا کہا؟ اسکت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، کہا چپ ہو جا، مت بول ایسا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو سلطان کو، جو زمین میں اللہ کا سلطان ہے، اتھارٹی، حاکم، بادشاہ، گورنر، بڑا کوئی عہدے پر، من اہانا سلطان اللہ فی الارض، جو زمین میں اللہ کے سلطان کو ذلیل کرے، اس کی اہانت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے۔ بد دعا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کے سلطان کو، جو زمین میں کوئی اتھارٹی ہے، حاکم ہے، مسلمانوں کا والی ہے، مسلمانوں کا گورنر ہے، امیر ہے، خلیفہ ہے، حاکم ہے، جو اس کو ذلیل کریں، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے۔ کس کی بد دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معلوم ہے کہ یہ بھی ذلت کے اسباب میں سے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6111، حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے، اس کی عزت پوری قوم کی عزت ہوتی ہے۔ اس کو ذلیل کرنے سے اللہ تعالیٰ ذلیل کس کو کرتا ہے؟ جو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے کہ آپ مسلمان اور کسی بھی ملک کا ہو، چاہے وہ سعودی عرب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی بھی ملک کا ہو، یہ نہیں کہ صرف سعودی عرب کے بارے میں نہیں بول سکتے اور باقی کے بارے میں بول سکتے، نہیں۔ خاص کر کے جو داعی حضرات ہیں، جو کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، لکھتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں، پوسٹ بھیجتے ہیں، کسی بھی حاکم کے بارے میں بولنا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہو جاتا، فلاں ملک مسلمان ملک ہے، دوسرا ملک بھی مسلمان ملک ہے، ان میں آپس میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، اب یہ اس کی سائڈ لیتا، وہ اس کی سائڈ لیتا، اور یہ اس کا کیس لڑتا اور اس کو ذلیل کرتا دوسرے حاکم کو، اور وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا اور اس کو ذلیل کرتا۔ بعد میں کیا ہوتا، وہ دونوں حاکم کسی بڑی کانفرنس میں ملتے اور دونوں میں کیا ہوتا، دوستانہ ہوتا۔ اب یہ ان دونوں کا کیا، اب ان کا جھگڑا باقی رہتا۔ یہ کیا کرتے معلوم،
پھر اپنے اپنے کو بولیں کیسا غلط آدمی ہے، میں اس سے لڑا اس کی وجہ سے، اور وہ ہاتھ ملا لیا اس سے، نہیں پسند کرتے۔ آپ دیکھیے عام طور سے اسے ہوتا ہے، جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے بڑوں میں، ان کے ماننے والے آپس میں ان کو ڈیفینڈ کر کے آپس میں لڑتے ہیں۔ وہ دو سمجھدار رہتے ہیں، اختلاف بھی ہوتا، کبھی کبھی جڑ بھی جاتے، جب وہ جڑتے تو یہ لوگ ناراض ہوتے، ایسا کیسا کمپرومائز کر لی، ایسا کیسا تم لوگ جڑ گئے، ایسا کیسا حکومتوں نے یہ کر لیا، آپس میں دوستی کر لی۔ مطلب تم کو پوچھنا چاہیے تھا، آپ لوگ میری وجہ سے لڑے تو ہم لوگ کمپرومائز کرنا کہ نہیں کرنا، آپ سے پوچھنا، آپ لڑے کیوں اس کی وجہ سے؟ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ حکام آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ملکوں میں آپس میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں اور معاہدے بھی ہوتے ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ اپنا دعوتی کام کرتے رہو، آپ اس میں مت پڑو۔ آپ بولو بھائی حکومت کے معاملات حاکم دیکھ لے گا، ہمارا کام کیا ہے؟ عوام کو دیندار بنانا۔ ہاں شریعت کی روشنی میں اگر کوئی غلط ہے، شراب ہے، جوا ہے، چوری ہے، اس طرح کی ناچ گانے، ننگا پن ہے، عریانیت ہے، میوزک ہے، اگر کہیں ہوتا ہے ہم اس پر نکیر کریں گے، یہ غلط ہے، اس کی وجہ سے حاکم پر نکیر، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ غلط کو غلط کہنا صحیح ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے گورنمنٹ کے حاکم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا، اس کا اعتماد ختم کرنا، یہ غلط ہے، کیونکہ آج وہ غلطی پر ہے، ہو سکتا ہے کل اصلاح کر لے، لیکن آپ نے اس کو برا بول کے اس کا جو عزت کم کر دی، واپس عزت اس کو مل پائے گی نہیں، اس کا اعتماد بحال ہو پائے گا نہیں۔ اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، یہ طریقہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے اتنی سخت سزا دی تھی، لیکن انہوں نے کسی کے سامنے ایک بات کہی، کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے دے کہ تیری ایک ہی دعا ہے جو قبول ہوگی، تو میں وہ حاکم کے حق میں مانگوں گا کہ اللہ اس کو صحیح کر دے، یہ نہیں مانگوں گا اس کو برباد کر دے، ختم کر دے، نہیں۔ زیادہ اچھا آپشن کیا ہے؟ وہ برباد ہو جائے اور ختم ہو جائے، جہنم میں چلا جائے، اس کی جگہ دوسرا اچھا ہے، یا وہی اچھا ہو جائیں تو وہ بھی جنت میں جائے اور اس کے بعد والا بھی جنت میں جائے؟ بھائی زیادہ بینیفٹ کس میں؟ تو کہا کہ ایک دعا اللہ تعالیٰ مجھ کو موقع دے دیں تو میں کس کے حق میں مانگوں گا؟ حاکم کے حق میں، کہ وہ اچھا ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، کیونکہ وہ صحیح ہو جائے گا تو سارا ملک صحیح ہو جائے گا۔ یہ مزاج مسلمان کا ہوتا ہے، یہ مزاج مسلمان۔ لیکن آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، آپ کو دوسری ہوا دکھائی دے گی، فلانا ایسا، فلانا ایسا، ادھر ایسا چل رہا، ادھر ویسا چل رہا، پھر دوسرا آئے گا، اس کو ڈیفینڈ کرے گا، اس کو برا بولے گا، اس کی بات کر رہا تو تیرے والے کو دیکھ تو کیسا ہے وہ۔ اور اسی میں مسلمان اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، نہ یہ سدھر رہا نہ وہ سدھر رہا، بلکہ یہ دونوں بھی نہیں سدھر رہے، یہ بھی بگڑ گئے، گالی گلوچ پہ آ گئے، ایک دم جھگڑے پہ آ گئے۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کی بجائے ہم اپنے دائرے کو پکڑ کے رہیں، ان کے لیے دعا کریں، اے اللہ اس کو توفیق۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں ان کے لیے، کوئی حاکم بگڑا ہوا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں ہم اکیلے میں بیٹھ کے، اس کی غیبت کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی غیر موجودگی میں، اس کی غیبت میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ جب دعا کا موقع آپ کے پاس ہے تو آپ غیبت کیوں کر رہے ہیں؟ اور کیا فائدہ ہوا اس سے؟ تو یہ جو طریقہ ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ حکام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جس سے ان کی اہانت ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ضمناً اس میں علماء بھی آتے ہیں، ضمناً اس میں ہر علاقے کے کسی نہ کسی اعتبار سے عزت دار لوگ بھی آتے ہیں، کہ جو سماج میں اولو الامر ہیں، چاہے وہ علماء ہو، حکام ہو، ان کے مرتبے کو گھٹانا سماج کو کمزور کرتا ہے، سماج کو کمزور کرتا ہے۔ اگر ان کی اتھارٹی باقی نہیں رہے گی تو لوگ ان کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے، پھر نفسی نفسی ہو جائے گا اور سماج بالکل افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حاکم مسلمانوں کا ہے، یا اسی طرح سے جو اولو الامر سماج میں ہیں، ان کی عزت کو برقرار رکھا جائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ان سے ہوتی ہے، مل کر ان کو نصیحت کی جائے، اور اگر آپ کو اپرچونٹی نہیں ہے پہنچنے کی تو رستے پہ کھڑے ہو کے نہیں بولنا۔ بھئی آپ کے والد صاحب آپ کی نہیں سنتے، آپ کیا کرتے؟ رستے پہ جا کے بولتے،
میرا باپ ایسا جھنڈا لے کے کرتے نہیں کرتے. گھر کی عزت آپ بازار میں نہیں لاتے. آپ کے باپ بڑے محترم ہیں اور حاکم نہیں محترم، اس کے بارے میں کیوں؟ تو مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی ذلت کے اسباب میں سے. اور آخری چیز بتا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، یہ عنوان بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. وہ کیا؟ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لینا، یہ بھی ذلت کے اسباب میں سے ہے. اور یہ بہت بڑے سیناریوں میں اس بات کو بولا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغی للمؤمن ان یذل نفسہ، کسی مومن کے لیے ہرگز بھی یہ مناسب نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. قالوا وکیف یذل نفسہ، کہ اللہ کے رسول کیسے ایک مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے گا، کیسے اپنے آپ کو بے عزت کرے گا؟ قال یتعرض من البلاء لما لا یطیق، آپ نے کہا وہ ایسی بلا سے نپٹنے کے لیے کھڑا ہو جائیں جس سے نپٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو. اس حدیث کو زندگی بھر یاد رکھیے، آفس والے بھی اور پروٹیسٹ کرنے والے بھی. کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. کیسے اللہ کے رسول آدمی اپنے آپ کو ذلیل کرے گا؟ کہا وہ ایسی بلا سے نپٹنے کے لیے کھڑا ہو جائیں جس سے نپٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو. وہ لوگ جو حکومتوں کے بالمقابل کھڑے ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف زور آزمائی کرتے ہیں، آپ بتائیے کیا ہوتا ہے؟ وہی پروٹیسٹ فسادات میں تبدیل ہو جاتا ہے. دلی کی کہانی آپ کے سامنے نہیں ہے؟ آپ دیکھیے، سماج میں اگر اچھے لوگ ہیں، سماج میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کو تم موقع دو، ہم تم کو برباد کریں گے. ذرا سا موقع ان کو مل جاتا ہے، مار پیٹ اور قتل اور بے عزتیاں سب کچھ ہوتا. اس کے بعد جب فساد بڑھ جاتا ہے تو پھر پولیس سب کو پکڑ کے اندر ڈال دیتی ہے. پھر اس میں ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، اس کے اندر تاجر ہوگا، وہاں سے گزر رہا تھا وہ ہوگا، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، پریگننٹ عورتیں بھی ہوں گی، سب کو اندر ٹھونس دیتے ہیں. جاؤ اندر. ملا کیا؟ ہاتھ میں کچھ آیا نہیں. ہمارا یہ رائٹ ہے، ہمارا حق ہے. ہاں لیکن یہ حق تو ملا، اس حق کے ذریعے واقعی حق ملا؟ ملا کیا تم کو؟ ملا کچھ بھی نہیں. نقصان کیا ہوا؟ نقصان ہوا، کیسز ہوئے، کریئر تباہ ہوا، کئی سال ایسے ہی جیل میں چلے گئے. نہیں ہم تو کریں گے، یہ جنگ لڑیں گے ہم. حاصل کیا ہے اس میں؟ حاصل کیا ہے؟ اس کی بجائے اگر تم کچھ پروڈکٹیو کرتے، کچھ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرتے، ان کو آگے بڑھاتے، اچھے عہدوں پر لے جاتے، کچھ بچوں کو دیندار بناتے، بگڑے ہوئے کو سدھارنے کی کوشش میں لگتے، سماج اچھا ہوتا. مسلمانوں کی فائنینشلی، دینی اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے اور سکل وائز مسلمان اچھے بنتے، اپنی جگہ مل جاتی ان کو کہیں نہ کہیں. لیکن تم نے اپنی صلاحیت وہاں لگائی، ماں باپ نے اتنا سب کچھ تم پر نچھاور کیا، لیکن تم لوگوں نے اس میں لگا دیا. اور پروٹیسٹ سے آگے بڑھ کے معاملہ کیا ہے کہ دہشت گردی کی چیزوں میں مسلمان چلا جائے، یہ سمجھ کے یہ سب پروٹیسٹ سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اور یہ دعائیں یہ سب اپنی جگہ رکھو. ہم تو کچھ ایسا کریں گے جس سے کیا ہو، میسج جائے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا ایسا. تم چٹ پٹ کچھ کرنے کی کوشش کرو گے، ہوگا بھی نہیں، پکڑے جاؤ گے. پکڑے جانے کے بعد جتنے تم سے جڑے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے، ان کی زندگیاں خراب ہوں گی، تمہاری زندگی خراب ہوگی، تمہارے ماں باپ کی زندگی خراب ہوگی. بھائی بہن کی، اس بہن کا کیا جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، اس کو رشتے آئیں گے، تمہارے گھر میں آئیں گے رشتے. اب جس جاب پہ تمہارا بھائی ہے وہ جاب پہ جائے گا اور تم پکڑے گئے ہو، اس کو کتنوں کو جواب دینا پڑے گا، اس کا سوچا کبھی؟ تمہارے بچے کو کس اسکول میں ڈالو گے، وہاں تمہارے بچے کو لوگ کیا بولیں گے؟ دہشت گردی کا بیٹا. بیٹی کو کیا بولیں گے؟ ماں باپ باہر نکل پائیں گے؟
تمہارا کریئر، تمہاری زندگی، پھر تمہارے جتنے لوگ، تمہاری جس مسجد میں تم نماز پڑھتے تھے، جہاں تم اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کا کیا؟ جس کاز کو لے کے تم چل رہے تھے، دعوتی کاز ہو یا وہ سوشل ورک کا کاز ہو، اس کے ساتھ سارے جڑے ہوئے وہ بھی سارے اسکینر میں آ جائیں گے، جبکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس۔ تم کتنوں کو متاثر کرو گے، تم کتنوں کو نقصان پہنچاؤ گے، اور تم نے چینج کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ 2 ڈنڈے مارے، بول دیا، 2 ڈنڈے مارے، بتا دیا سب کیا کیا کر رہے تھے ہم لوگ۔ تمہارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے میں بہت پاورفل ہوں۔ وہ چھپ نہیں سکتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میری حرکتیں کسی کو معلوم نہیں پڑیں گی، میں بہت ٹرینڈ ہوں، میں بہت سکلڈ ہوں، میں بہت عقل مند ہوں۔ کچھ نہیں رہتا اس دنیا میں۔ اتنی سائنس ترقی کر گیا ہے کہ آپ کوئی بھی حرکت چھپا نہیں سکتے اپنی۔ غلط کام کرو ہی مت، اس کی بجائے کوئی آپ پروڈکٹیو چیز کرو، کوئی پازیٹیو چیز کرو، ایسی جس سے سماج کو فائدہ ہو۔ حکومتیں آئیں گی جائیں گی، حکومتیں آئیں گی جائیں گی، لیکن اگر ہماری کمیونٹی صحیح نہیں ہے، اگر حکومتیں ظلم نہ بھی کریں، اگر ہم ہی لائق نہیں ہیں، تو ہم کو کیا اپرچونٹی ملے گی؟ مان لو پورا ہندوستان مسلمان ہو گیا، اور یہاں پر ہم کو بولے تم تمہارے حساب سے چلاؤ، ہاں ایسا کر دیا اپنے کو۔ ہمارے اندر کتنی لیاقت ہے؟ جاب پہ اگر آپ کو طے کر دیا جائے، لو جاب پہ کتنے لوگوں کو لیں گے آپ؟ رشتہ داروں میں کتنے آپ کے اسکلڈ ہیں؟ نہیں ہے، کام کر پائیں گے؟ ہمارے پاس صلاحیتیں کتنی ہیں؟ نہیں ہے۔ ہمارے خلاف تعصب ہے، ہمارے خلاف یہ ہے، ہم بول رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہاں پر اگر جاب تلاش کرنے کے لیے مسلم ملک میں چلا جائے تو لیں گے؟ ہماری لیاقت کتنی، یہ بھی تو دیکھو۔ اپنے آپ کو ہم بہتر بنائیں، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے کوشش کریں، سٹرگل کریں۔ قومیں اسی طرح سے سٹرگل کر کے آگے بڑھتی ہیں۔ منفی رجحانات اور نیگیٹو ماحول میں آپ اپنے دماغ کو مت لگاؤ۔ بہت ظلم ہو رہا، بہت تعصب ہو رہا، کوئی تو آ کے بولتا کان میں ایسا، ہاں نا، یہ دیکھ یہ ویڈیو، یہ دیکھ یہ چیز، یہ دیکھ یہ چیز۔ اب یہ کیا ہو جاتا؟ گرم ہو جاتا ایک دم۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا کرنا پڑے گا۔ بیوقوف بنا کے مسلمان نوجوانوں کو ورغلا کے غلط راستے پر لے جاتے ہیں، پھر یہ پکڑا جاتا، وہ غائب ہو جاتا، وہ فرار ہے۔ ہاں، ماسٹر مائنڈ کیا ہے؟ ہمیشہ ماسٹر مائنڈ فرار ہو جاتا ہے، وہ ان کو کام پہ لگا کے جاتا ہے۔ یہ پکڑے جاتے بیچارے، کچھ بھی معلوم نہیں ان کو، یہ سمجھ رہے تھے ایک دم ہم لوگ کیا، ہاں بہت بڑے مجاہد ہیں ہم لوگ۔ پکڑے جاتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تب سب بھول جاتے ہیں، سارا خمار اتر جاتا ہے۔ جو نہیں پکڑے جاتے ہیں لیکن انہیں پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے، ان کی صورتیں دیکھو آپ، ساری بہادری۔ علماء کو جو بولتے ہیں علماء بزدل ہیں، علماء ڈرتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھو تو ڈر معلوم پڑتا ہے، اسٹیمپ لگائیں گے ڈر لکھا ہوا ہوگا۔ نہیں ڈرتا ایسا نہیں ہے کوئی۔ سب سے زیادہ ڈرپوک وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء کو ڈرپوک بولتے ہیں۔ جب ان کا وقت آتا ہے چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ بہادر ہے نا تو علماء کو ڈرپوک بولتا تھا۔ علماء اپنے ممبروں پر آج بھی ہیں، تو کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ ارے فون مت کرو مجھ کو، نمبر بدل دیا میں نے۔ کیوں؟ تو بہادر ہے نا۔ ایسے بہادر قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کرتے ورتے کچھ نہیں ہے، خالی باتیں کر کے فری میں اندر جاتے ہیں، کرتے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اتنی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی آپ کو بولے میں مار ڈالوں گا تیرے کو، تو آپ پولیس میں نہیں جاؤ گے۔ پولیس بولے اگر مارا گیا، زندہ ہے نا تو جا، اور صاحب مار ڈالا تو کیا کروں؟ تو اس کو روکو، اس کو پکڑو۔ تو آپ اپنے بارے میں تو برابر سمجھتے ہو، دوسرے کو کیا بولو گے؟ اس نے کچھ کیا نہیں، وہ کرنے والا تھا۔ نہیں صاحب نہیں کرنے والا، باتیں تو کیا نا اس نے، ہم کو بھی معلوم ہے نہیں کرنے والا تھا، نہیں کر سکتا تھا، لیکن باتیں ایسی کیا ہے کہ قانونی طور پر ایسا آدمی جو ایسی باتیں کرے اس کو پکڑنا پڑتا۔ کیوں کرتا ہے ایسی باتیں؟ دیکھ وہ کون سے ویب سائٹ پہ جاتا تھا، دیکھ وہ کن پوسٹ کو لائک کرتا تھا، دیکھ اس نے کیا فارورڈ کیا ہے۔ یہ سارا کرمنل ہے، یہ ساری دہشت وادی چیزیں ہیں۔ جب ایسا کرے گا تو پکڑ کے نہیں لے جائیں گے، اسلامی ملک میں کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے؟ سوچیے ذرا، انصاف کی نگاہ سے آپ سوچیے۔
ٹھیک ہے، جن لوگوں پر ظلماً جھوٹے کیس ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، لیکن جو لوگ اس طرح کی نادانی کر رہے ہیں ان کو کون بچائے گا، ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ ہمارا کام ہے، ان کو سمجھانا، نصیحت کرنا، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کے غلط راستے پہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں۔ اس کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان ہوا ہے، ساری دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے ذلت کے راستے اسی چیز نے کھولے کہ مسلمان دہشت گرد، یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، ہر مسلمان کو لوگ گھور کے دیکھنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کی زیادہ چیکنگ کرنا، اسپیشلی انہیں کو چیک کرنا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ماحول ان لوگوں کی وجہ سے بنا ایسا۔ بلا شبہ اس میں اسلام کے خلاف طاقتوں کی سازشیں ہیں، وہ ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، جھوٹی تہمتیں ہیں، ظلم ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن غلطیاں بھی تو ہیں، نادانیاں بھی تو ہیں، بیوقوفیاں بھی تو ہیں، ہم اس کا ٹوٹلی انکار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے نوجوانوں کو جو خاص طور سے انٹرنیٹ کے مجاہد بنے ہوئے ہیں ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی وجہ سے ان کی زندگی بھی خراب نہ ہو، ان سے متعلقین کی زندگی خراب نہ ہو، اور اسلام کے لیے نقصان اور ذلت کے اسباب پیدا نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، اور اہل ایمان کے لیے خصوصاً اللہ تعالی عزت کے راستے پیدا فرمائیں، اسباب پیدا فرمائیں، اور ذلت سے ہم کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔